ابھی ایک کلپ میرا چل رہا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے کہنے پر میں نے دوسری شادی کی, پہلی شادی کی گھر والوں کی ایسی کی, تو میں گھر والوں نے بہو کو نکال دیا ہے اور بولے ایسی کی تیسی میں کہاں جاؤں. بھائی تو نے آدھی بات سنی, آدھی نہیں سنی ہے. آپ کے بیان سے متاثر ہو کر دوسری شادی کر لی ہے, اور جو پہلے سکون سے رہتی تھی اب اس نے بھی جینا محال کر دیا ہے. باہر ہوتا ہوں لیکن دونوں کو صفائیاں دیتا رہتا ہوں کہ پہلی کے پاس نہیں, دوسری کو بولتا ہوں اس کے پاس نہیں. اب پوچھنا یہ تھا کہ جنت میں بھی دونوں بیویاں ہی ہوں گی ساتھ میں, کیونکہ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں, وہاں کیا ہوگا کالیا؟ اور یہاں کے لیے کوئی مجرب طریقہ بتا دیں, ورنہ سوچ رہا ہوں سعودی عربیہ چلا جاؤں کام کے لیے. دفع ہو جاؤ یہاں سے. تیسری بھی کر لو, اور کیا ہے بھائی, یہ تو ہوگا, ٹینشنیں تو ہوتی ہیں, تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جاتا ہے, کافی حد تک سال لگتا ہے کچھ حالات نارمل ہونے میں, اس کے بعد ایب نارمل حالات کی عادت ہو جاتی ہے پھر انسان کو. سنت ہے نا, حلال میں تو یہی ہوتا ہے نا, تھوڑی بہت ٹینشن تو ہوگی نا حلال میں, برداشت کرو بس, اور کیا ہے. اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہے, میں نے خود ہم استخارہ کیسے کر سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے استخارے کا؟ اگر اسٹوڈنٹ نکاح کرنا چاہ رہا, جو بھی کراتا ہے گھر والے نہیں کرا رہے ہیں, کیا کریں؟ اگر آپ خود کما رہے ہو تو کر کے بتا دو, ہو گئی ہے جی بھائی, ریکارڈ نہ کریں ٹھیک ہے, بری بات ہے. تو ابھی ایک کلپ میرا چل رہا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے کہنے پر میں نے دوسری شادی کی, پہلی شادی کی گھر والوں کی ایسی کی, تو میں گھر والوں نے بہو کو نکال دیا ہے اور بولے ایسی کی تیسی میں کہاں جاؤں. بھائی تو نے آدھی بات سنی, آدھی نہیں سنی ہے. آپ اپنے خرچے پہ شادی کرو گے, گھر والے جب نہیں کر رہے تو اپنے خرچے پہ, اور رہائش کا بندوبست بھی آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. تو کر کے بتا دو کہ ہو گئی ہے, کہ مطلب یہ کہ کر کے بتا دو اور رکھ کے بتا دو کہ ہو گئی ہے, رکھ بھی لی ہے, جو اکھاڑنے اکھاڑ لو. تو وہ کیا اکھاڑ لیں گے جب آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, گھر بھی آپ کا اپنا ہے, سب کچھ جب آپ خود پرووائڈ کر رہے ہو, تو پھر کیا بھائی, جب خود بندہ کما رہا ہو نا ایسی کی تیسی, یار خدا کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ آپ کما رہے ہو, اتنی بڑی نعمت ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, یار تو جب کما رہا ہے, ڈرتا وہ ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو, پھر پریشانی کی بات ہے. جب آپ کما رہے ہو, لوگ کہہ رہے تھے ہمیں خاندان نکال دے گا, تو کوئی بات نہیں, خاندان نکال دے گا تو آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. جب آپ 4 شادیاں کرو گے, آپ کے بچے ہوں گے, تو آپ کا جو خاندان تھا نا پہلے, وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اوپر سے گزر گئی. اصل میں غریب لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے یار. دیکھو آپ کے خاندان میں ابا ہیں, اماں ہیں, دادا وادا تو آج کل ہوتے نہیں ہیں, پہلے ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں, وہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, پھر صحتیں بھی خراب ہیں, تو دادے وادے آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. ایک آپ کے ابا ہوں گے, ایک آپ کی اماں ہوگی, ایک بھائی ہوگا, ایک بہن ہوگی, یہ ٹوٹل خاندان ہے. اس کو خاندان بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے یار. یہ ٹوٹل کیا ہے؟ ایک ماموں ہوگا, ایک چاچو ہوگا, یعنی 7-8 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے آپ کے. بہت لگا لو 10 افراد ہیں جس کو آپ اپنا خاندان کہہ رہے ہو, جس کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ آپ کو نکال دیں گے. کما آپ خود رہے ہو, بشرطے کما نہیں رہے تو پھر بھائی جس کا کھاتے ہو اس کی سننی پڑتی ہے, پھر نہیں ہوتا یہ. اس لیے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں جلدی شادی کرو, لیکن اپنے خرچے پہ. ابا اگر اپنے خرچے پہ کرا دے تو سبحان اللہ, کیا بات ہے, ابا کرا دے تو سبحان اللہ, لیکن ابا کراتے کہاں ہیں آج کل. تو اب کیا ہوا, 10 افراد تھے خاندان کے, آپ کما رہے ہو, آپ نے ابا کو, پہلے تو شریفوں کا طریقہ یہی ہے, ابا اماں کو بھیجو رشتہ لینے کے لیے, شریفانہ طریقہ یہی ہے, ابا اماں جائیں شادی کرائیں. لیکن یہ اس صورت میں کہ ابا مان نہیں رہے ہیں, نہیں کرنی نہیں ہے, نہیں کرنی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ یہاں کرو وہاں نہیں کرو, کرو ہی نہیں, ابھی تمہاری عمر ہے شادی کی. یہ اس طرح کی باتیں ابا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ اس عمر میں شادیوں کی باتیں, پہلے بڈھے ہو جاؤ تمیز سے, اس کے بعد بات کرنا. یہ تو ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کما رہے ہو تو ابا تو کر نہیں رہے بھائی, بلکہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو پھر کرو, گھر ارینج کرو, نان نفقہ برداشت کرو, پیغام بھیجو. اول تو شادی رشتہ کوئی دے گا ہی نہیں, پہلی بات تو یہ. لڑکی والے بھی تو ڈر رہے ہوتے ہیں یار, جب فیملی انوالو نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہماری بچی کے ساتھ. تو لڑکی والے اگر اس بیس پہ منع کر دیں تو ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں.
بہرحال آپ پہ کسی کو بہت اعتماد ہے اور اس نے نہیں منع کیا اور کر دی شادی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہو گئی شادی. یا کوئی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، حرام رشتہ ہے، تو اس کو تو حلال کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا. تو اب آپ نے کر لی شادی، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، خرچہ بھی میرا ہے، گھر بھی میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، لیکن خاندان نے کیا کر دیا؟ بائیکاٹ. کوئی بات نہیں، ایسی 4 کرنے کے بعد 5 تو ٹوٹل یہ آپ خاندان کے افراد ہو گئے. آدھا خاندان تو آپ کا ہو گیا نا، 10 تھے افراد، اب آپ ٹوٹل کتنے ہو؟ 5. پہلے سال میں 4 بچے، اسپیڈ مسلمانوں کی الحمدللہ. 4 بچے ہوتے ہی آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہو گئے؟ 9. 5-6 سال میں خاندان واندان کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو. 7-8 سال گزر جائیں گے زیادہ زیادہ، اس کے بعد آپ کا خاندان ہوگا. وہ آپ بولو گے خاندان اس کو بولتے ہیں. تم کیا خاندان کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ خاندان اس کو بولتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ ہے خاندان. بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، اور جب عمر 40-50 سال ہو گئی، بہویں، داماد، پوتے، نواسے، او بھائی مرو گے، جنازہ اپنے خاندان والے ہی اتنے ہوں گے. میرے کو جن کی بڑی فیملی ہے نا، وہ بوڑھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، بیٹا مروں گا، کندھا دینے والے بہت ہیں. تو یہ انگریز ہے جس کا کندھا دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بیچارے کا. تبھی وہ انگریزوں نے بھی جلانا، گورنمنٹ میت اٹھا کے لے جاتی ہے، ماں مرتی ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں 3-3 دن تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں مر گئی ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، اگلے محلے میں رہ رہا ہوتا، ماں بھی بڈھی بیچاری اکیلی ہے. اتنے کیسز ہیں جاپان میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی. 3 دن بعد دیکھا کہ یار وہ تو بدبو آ رہی ہے، تو پڑوسیوں نے بتایا تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے رشتے شادی سے بنتے ہیں، اولاد سے وجود میں آتے ہیں. تو اپنا خاندان آباد کرو، دادا پردادا بن کے مرو، مرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ مرنے بھی نہیں دیں گے اتنے آرام سے بچے پوتے نواسے، خیریت پوچھتے رہیں گے، ورنہ تنہائی کی ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. پھر لوگ کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو بگڑ جائیں گے. بھائی صاحب 2-4 بگڑنے کے لیے اسپیئر میں رکھو. 2 ہی ہوئے، وہ بگڑ گئے تو افورڈ نہیں کر پاؤ گے. اتنے سارے ہو گئے، ایک آدھ بگڑ بھی جائے کوئی ٹینشن کی بات بولو نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے اچھے خاصے بچے ہوئے تھے، ایک قابل بگڑا ہوا بھی نکلا تھا، افورڈ کر لیا آدم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا. اگر 2 ہی ہوتے اس میں مسئلہ خراب ہو جاتا. اچھا بھائی، لیکن نہیں آئے گا. ڈھیٹ لوگوں کی، غریبوں کی سمجھ میں بات کہاں آتی ہے؟ غریبوں